بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے اسباق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسوے تناسل کا ٹیڑھا پن۔ ہم لوگ من حیث القوم بلکہ پورا معاشرہ، پوری انسانیت لگا جس قدر سیکس کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں، قوت شہوانی کے بارے میں، ٹائمنگ کے بارے میں اور اس پروسیس کے بارے میں جتنی حساس ہیں اتنا دنیا میں کوئی موضوع نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چیز چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا نسخہ کھا لوں، ایسا کام کر لوں جس سے قوت مردمی میں اتنا اضافہ ہو جائے یا ٹائمنگ میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ وہ بس یوں سمجھے کہ جب میں اس طرف متوجہ ہوں تو فائر بریگیڈ ہی آ کے جو ہے نا مجھے اسے ایک طرف کر۔ میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ مزاج نہیں ہے اور نہ میں اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں، لیکن اب میں پڑھا رہا ہوں بھائی، میری نہیں تو کم از کم جو میرے طلباء ہیں، میرے جاننے والے ہیں یا میرے متعلقین ہیں، وہ بار بار سوال کر۔ میں ایک چیز بتاؤں، جو آدمی اپنی غذا کو، خوراک کو، عادات کو ٹھیک رکھتا ہے اس سے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے احساس، وہ دماغ کرتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس طرف گرمی اور خون اور رطوبتوں کا بہاؤ، یہ جگر کا کام ہے۔ ہارمونز جگر سے متعلق، اور حرکت کرنا، کسی چیز کا سکڑنا، پھیلنا، یہ عضلات کے ماتحت ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہم لوگ قوت باہ میں یہ چیز کہتے بس ہمارا جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد مجھے یہ معلوم نہیں ہے کیوں ہے، کیسے ہے، کیسے نہیں۔ اس میں کچھ ہدایات ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ جب مریض آتا ہے تو اندھا دھند کسی کو کستوری دے رہے ہیں، کسی کو سچے موتی دے رہے ہیں، کسی کو ہینگ دے رہے ہیں، کسی کو جائفل کا تیل بنا کر دیں، کسی کو شنگرف دے رہے ہیں، کسی کو کچلا دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں۔ یعنی جہاں قوت باہ سن لیا وہیں پہ وہی نسخے برتنا شروع کر دے، پھر کہتے ہیں جناب کیا کریں، نسخے ہی کام نہیں کرتے۔ پھر وہ لوگ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے کیپسول لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وہاں سے سپرے لیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ حکماء حضرات سے میں اتنی گزارش کروں گا، سب سے پہلے اس کے مسئلے کو سنیں۔ تین صورتیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کو احساس ہی نہ ہو، بالکل قطعی طور پر انتشار ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کچھ ہے بھی۔ یہ بنیادی طور پر احساسات کی بات ہے کہ آپ میں احساس موجود نہیں ہے، تو یہ ان میں آپ مغزیات اور ان میں وہ چیزیں جیسے لبوبات ہوتے ہیں یہ آپ استعمال کریں تاکہ رطوبتیں بڑھیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ احساس تو ہوتا ہے، استعادہ بھی ہوتا ہے، ٹیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وقت خاص سے پہلے جلد انزال ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، ابھی جن سے مخالف سے ملتا نہیں، بیوی کے پاس جاتا نہیں، بس فارغ ہو جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں غسل کی بھروتی بھی نہیں بھرتی۔ تو یہ آدمی غدی سوزش کا شکار ہے، اسے ٹھنڈی دوائیاں، جب اس کا جو گرمی کا لیول ہے وہ کم ہوگا تو وہ آدمی کچھ وقت نکالے گا۔ انہیں ایسے مغلظات دینے چاہیے جو مری میں گاڑھا پن پیدا کریں، حساسیت کو کم کریں، اور جو رگڑ ہوتی ہے، دیکھیں ایک منٹ، یہ نالی ہے، یہ پیشاب اور منی دونوں کے لیے مشترک ہے۔ یہاں میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں ایک غدہ ہے جس سے ہم پروسٹیٹ یا غدہ قدامیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک وال کا کام کرتا ہے، اس میں ہارمونس بھی پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ ساری چیز جب انتشار ہوتا ہے آدمی کو ہوشیاری آتی ہے تو یہ جو پیشاب کا جو راستہ ہوتا ہے، نالی ہوتی ہے جو مثانے سے جاتی ہے، اسے روک دیتا ہے۔ دوسرا، جب یہ عام حالت میں ہوتا ہے تو جو خصیتین سے نالی نکل کر جاتی ہے، منی کی نالی ہوتی ہے، اس سے یہ روکے رکھتا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ انتشار اور شہوت کی حالت میں اگر آدمی چھوٹا پیشاب کر لیتا ہے تو اس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، کسی لمبے چوڑی بحث کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اس سے ہوشیاری بھی آتی ہے اور وقت بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹائٹ نہیں ہوتا، تو یہ عضلاتی ہے۔ اس میں آپ زعفران دے سکتے ہیں، اس میں آپ کچلا دے سکتے ہیں، اس میں آپ سینکیا دے سکتے ہیں، شنگرف کے یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جس کو احساس نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کچھ ساتھ ہے بھی کہ نہیں، ساری رات ایک ہی رضائی میں میاں بیوی پڑے رہتے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کچھ کوئی ساتھ بھی ہے کہ نہیں، تو ایسے آدمی کو آپ مغزیات دیں گے تاکہ منی کی پروڈکشن ہو اور وہ چیز سے۔ اصل میں ہوشیاری اس چیز کا نام ہے، انتشار اس چیز کا نام ہے، خواہش اس چیز کا نام ہے کہ خزائنہ منیہ میں جب ایک منی خاص حد تک آ جاتی ہے تو پھر اس اخراج کے لیے طبیعت میں ایک دغدغہ پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اسے انتشار طبی کہتے ہیں۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب خارج ہوتا ہے انسان کو سکون ہوتا ہے، لذت فرحت محسوس ہوتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ جو زبردستی کرتے ہیں انہیں جماع کے بعد بے چینی ہوتی ہے اور وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کے کہیں ہے کہ کوئی بے جان ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس آدمی کا عصب تناسب ٹھیک انداز میں انتشار پذیر نہیں ہوتا، ڈھیلا پن کا شکار ہے، اس سے آپ یہ خشک چیزیں دیں، سینکھیا، کچلا، اور یہ میں آپ کو سفارش کروں گا کہ آپ معدنی چیزوں کے بجائے آپ نباتاتی چیزوں کا استعمال کریں، یہ زیادہ افیکٹیبل ہوتے ہیں اور جسم سے قریب ترین۔ یا پھر ایسا ہے کہ جس سے پھول انتشار نہیں ہوتا، کارڈ لیور آئل یعنی مچھلی کے تیل کے نا کیپسول ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو جن کا سخت نہیں ہوتا، یہ دیکھیں میں کوئی بے حیائی نہیں کر رہا، کوئی ایسے کام نہیں کر رہا، نہ میں اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن میرے ایک درس کی، میرے ایک کلاس کی یا میرے ایک فن کی ایک ضرورت ہے، اس لیے آج کے کلاس میں لے رہا ہوں۔ اس آدمی کو کارڈ لیور آئل کے کیپسول جو ہیں وہ کھلائے جائیں تو یہ اس کی شکایت دور ہو جائے۔ اگر کسی آدمی کو احساس ختم ہو گیا ہو تو اسے لبوبات کھلائے جائیں، مغلظات کھلائے جائیں، اور اگر کوئی آدمی جلد فارغ ہو جاتا ہے تو اسے آپ تال مکھانا دے سکتے ہیں، بیج بند دے سکتے ہیں، بھوپلی دے سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ اب جو ہمارا آج کا موضوع تھا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، یہ عصب تناسب ہے۔ اب جب انتشار کی حالت میں ہوتا ہے یا یہ دائیں طرف ٹیڑھا ہوتا ہے یا بائیں طرف ٹیڑھا، اب بیماری کس طرف ہے کی بات یہ ہے، ہم جب فطرت کو دیکھتے ہیں، دیکھیں جو فلسفیوں کی بحثیں ہیں، اطباء کی بحثیں ہیں، اور ان گہرے لوگوں کی بحثیں ہیں، یہ آدمی کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، یار مجھے ہے کیا، وہ پہلی بیماری کو بھول کر وہ نفسیات کا مریض بن جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو اس انداز میں سمجھاتا ہوں جس انداز میں ایک بچہ بھی سمجھ جائے۔ دیکھیں، جب سائیکل کی یہ موٹر سائیکل ٹائر پھولتی کس طرف ہے؟ جس طرف کمزور، اور وہ جھکتی کس طرف ہے؟ جس طرف صحت مند ہو۔ کچھ بات سمجھے میری؟ کہ یا غبارہ ہے، وہ ایک حصہ اس کا کمزور ہو گیا، ایک وہ ہو گیا، تو جس طرف ہوا کا دباؤ جائے گا اور اس میں برداشت کم ہوگی تو اس طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا۔ ایسے ٹائر ٹیوب ہے، جہاں سے ٹیوب کمزور ہوتی ہے نا وہاں سے وہ پھوٹ جاتی ہے، باقی وہ جو ہے، تو یہی چیز ہے۔ اگر جو ہے نا استرخاء کسب کہتے ہیں، اگر دائیں طرف ہے تو بیماری بائیں طرف ہوگی۔
یعنی ایسے یہ دیکھیں، یہ ایسے اگر یہ اس طرف آیا ہے تو یعنی جس طرف گیا ہے یہ صحت مند ہے، جس طرف وہ ٹیڑھا ہوا ہے وہ کمزور جگہ ہے، صحت مند جگہ نے کمزور جگہ کو کھینچ لیا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آپ میں پھر کسی کلاس میں اس کی تشریح بیان کروں گا، آج میں نے یہ بات بتا دی کہ ٹیڑھا پن اگر جس طرف اسوِ محسوس گھوم کر جاتا ہے، یعنی جس طرف ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس طرف صحت ہے، اور جس طرف سے وہ مڑتا ہے وہ کمزوری ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ میں اگلی کلاس میں اس کے بارے میں وضاحت بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔